آگے بڑھیے سورہ نبا کے 7ویں اور آخری حصے کی جانب. یہ 2 آیتوں پہ مشتمل ہے. آخری 2 آیتیں آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 ہم تلاوت کریں گے. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. یہ 2 آیتیں سورہ نبا کا 7واں اور آخری حصہ. اس میں الوداعی کلمات کہے گئے ہیں سورت کے. الوداعی اور تنبیہی کلمات. ذالک الیوم الحق، یہ دن حقیقی، حتمی، یقینی، امر شدنی اور برحق دن ہے. اس کی آمد میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک اٹل حقیقت. ذالک الیوم الحق، یہ الوداعی کلمات. فمن شاء اتخذ، پس جو چاہتا ہے، اتخذ وہ پکڑ لے، الی ربہ اپنے رب کی جانب، مآبا ٹھکانہ. معلوم ہوتا ہے کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف میسج کو فارورڈ کرنا تھا، پیغام پہنچانا تھا. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ بس میسج پہنچا دینا. میسنجر اسی کو کہتے ہیں نا. تو اب جس کا دل چاہتا ہے بات مان لے، جس کا نہیں دل کرتا نہ مان. ہمارے ذمہ تو بس بات پیغام پہنچانا تھا نا. لست علیہم بمسیطر، یا رسول اللہ آپ ان پہ دربان اور آپ ان پہ وہ کوڑا لے کے نہیں بھیجے گئے کہ آپ ان کو زبردستی پکڑیں اور مار مار کے ان کو لے کے آئیں. آپ کے ذمے سے بس پیغام پہنچانا. انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کر لے. فمن شاء، جو چاہتا ہے، اتخذ وہ پکڑ لے، الی ربہ اپنے رب کی جانب، مآبا ٹھکانہ، جو چاہتا ہے اپنے رب سے تعلق بنا لے. معنی یہ کہ جو اللہ سے تعلق رکھے گا وہی اس دن کو کامیاب ہوگا. اور سورہ مزمل میں کیا کہا؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہتا ہے اپنے رب کی جانب رستہ اختیار کر لے. اب یہاں غور کیجئے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو چاہتا ہے، اس کا مطلب جو نہیں چاہتا نہ کرے. تو اس ضمن میں ایک علمی بات آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے احکامات کی 2 قسمیں. اللہ کے احکامات کی 2 قسمیں. پچھلی مجلس میں ہم نے سفارش کی کتنی قسمیں بیان کی تھی؟ سم 1. کوئی بتائے گا؟ 1 2 3 تو کئی مار دیو. 3 قسمیں. 3 قسمیں ذرا جگانے کے لیے میں نے کہا 3 قسمیں. ایک شفاعت وجاہت، شفاعت محبت اور شفاعت اذن. خیر اس کی وضاحت ہو چکی تھی. تو یہاں بات کرنے جا رہا ہوں علمی بات. 2 اللہ کے احکامات کی کتنی قسمیں؟ 2. جتنے بھی احکامات ہیں اللہ کے وہ 2 قسمیں. ایک ہے حکم کونی، ذرا بات کو سمجھیے گا. ایک ہے حکم شرعی. حکم کونی یہ ہوتا ہے جو کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کا حکم ہے.
اس میں انسان ہو، جانور ہوں، دیگر مخلوقات ہوں، سب برابر ہیں اور مجبور ہیں. حکم کونی میں ہم بھی مجبور ہیں. مثال کے طور پہ ہر انسان کا لڑکا یا لڑکی ہونا، اس میں ہم مجبور ہیں، اس میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا. امیر یا غریب ہونا، کالا یا گورا ہونا، کسی جناب یہ وہ چھوٹے گھرانے میں پیدا ہونا یا بڑے گھرانے میں پیدا ہونا، عمر تھوڑی ہونا زیادہ ہونا، یہ سارے حکم کونی ہیں اللہ کی، اور اس میں سب مجبور ہیں. دیگر مخلوقات، انسان بھی دیگر مخلوقات کی طرح. اور پھر یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں قیامت کو سوال بھی نہیں ہوگا. ہاں بھائی تو لڑکا کیوں تھا؟ سوال ہوگا. ہاں بھائی تو چھوٹے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ ہاں بھائی تو جو ہے وہ تیری عمر اتنی کیوں زیادہ ہونی چاہیے تھی؟ اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا. حکم کونی، کیونکہ انسان مجبور ہے اللہ کی مشیت کا. دوسرا حکم ہے حکم شرعی، یہ صرف انسان کے لیے، دوسرے کسی مخلوق کے لیے نہیں. انسان حکم شرعی، اس میں اختیار دیا گیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو رستہ دکھا دیا، چاہے تو رستہ اختیار کر لے، چاہے تو نہ اختیار کر لے، چاہے تو شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو ناشکری کرے. سورہ کہف میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لائے، جو چاہتا ہے کفر کرے. سورہ شمس میں کیا آیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے دل میں اللہ نے بتا دیا this is the right way and this is the wrong way. اس دل چاہتا ہے اس پہ چلو، دل چاہتا ہے اس پہ چلو. تو یہ حکم شرعی ہے. اور پھر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں بھی تو نے غلط راستہ اختیار کیا تو کیوں کیا؟ اس میں پوچھ گچھ بھی ہوگی، ڈنڈے بھی پڑیں گے، کان پکڑائے جائیں گے قبر میں، سارا کچھ ہوگا. اب یہ تو نہیں نا کہ اب اختیار دے دیا تو جو مرضی من میں آئے کیا جائے، نہیں. اس میں یہ بھی اختیار کیا، یہ بھی بتایا گیا قد افلح من زکا، کامیاب وہ ہوگا جو رائٹ وے کو چوز کرے. مینشن کر دیا ساتھ. وقد خواب من دساہا، اور ناکام وہ ہوگا اور نامراد وہ ہوگا کہ جو شخص اپنے نفس کو آوارگی میں لائے گا اور اپنی منمانی کرے. تو اللہ کے احکامات کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو، حکم کونی اور حکم شرعی. تو یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ حکم شرعی کی. فمن شاء، جو چاہتا ہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اتخذ الی ربہ مآبا، وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے. اب آگے چلیے جی، آخری آیت. انا انذرناکم، بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا. یہ وہی بات آ گئی، یہ ہمارا کام تھا پیغام پہنچانا. ہم نے بتا دیا، پوری صورت تجھے بتا دی، سارے جو ہے دلائل اور سارے واقعات قیامت کے تمہارے سامنے رکھ دیے. انا انذرناکم، ہم نے تمہیں ڈرایا. یا کہہ لیں کہ انا انذرناکم، ہم تمہیں ڈراتے ہیں عذابا قریبا، بڑے قریب عذاب سے. قریب عذاب سے ہم تمہیں ڈرا رہے. یہ قریب کس اعتبار سے؟ دو اعتبار سے. پہلا ہے باعتبار جگہ کی، جگہ کے اعتبار سے قریب ہے. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے ولیعاذ باللہ، کیا پتا 1 فٹ کے فاصلے پہ عذاب ہو. بے اعتبار جگہ کے عذاب. کہا گیا نا عذابا قریبا، قریب عذاب سے تمہیں ڈرا رہے. قریب کس اعتبار سے؟ جگہ کے اعتبار سے. نبی اسلام کی حدیث بخاری میں آپ نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، جنت جو ہے تمہارے بوٹ کے تسمے کے قریب ہے بالکل. والنار مثلہ، اور جہنم بھی اسی طرح قریب ہے. اور نبی کریم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا ایک شخص ایک کلمہ اپنے منہ سے نکالتا ہے، ہوتا ہے وہ جنتی ہے، جنت کے کنارے پہ کھڑا ہے، لیکن ایک لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ لفظ اتنا ناشکرا اور کفری ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت کے کنارے سے ہٹا کے جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر دیتا. اور ایک شخص جو ہے وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، لیکن خوبصورت بات نکالتا ہے اللہ کو راضی کرنے والی، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کو اس کلمے کی وجہ سے جہنم کے کنارے سے پکڑ کر جنت کے کنارے پہ کھڑا کر دیتا. اب کتنا قریب ہے عذاب.
اور ایک وہ حدیث مسند احمد کی کہ وہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا گیا اور دوسری مکھی کی اور اسی مکھی کی وجہ سے ایک شخص کو جنت میں داخل کیا گیا. وہ مکھی کو چڑھاوا چڑھانے والی حدیث مشہور آپ نے سنی ہوئی. جس نے چڑھاوا چڑھا دیا تھا اس کو جہنم میں چلا گیا, جس نے کہا نہیں شرک ہے میں نہیں کروں گا اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. ہے ایک ہی مکھی. تو انا انذرناکم عذابا قریبا, بے شک میں ہم تمہیں ڈراتے ہیں قریب عذاب سے. تو قریب کس اعتبار سے؟ جگہ کے اعتبار سے, اور دوسرا وقت کے اعتبار سے, ٹائم کے اعتبار سے. اب یہاں اگر ہم کہیں گے ٹائم کے اعتبار سے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت اتری ہے 14 سال پہلے, اب آئندہ بھی پتہ نہیں, اب قیامت آنے میں 100 سال لگیں, 1000 سال, لاکھ سال, واللہ عالم کتنے سال لگ سکتے ہیں. تو قریب تو نہ ہوا ہے, اور ٹائم کے اعتبار سے قریب تو نہ ہوا. تو اس اعتراض کے 3 جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ انسان کو ٹائم کا, وقت کا احساس تب تک رہتا ہے جب تک انسان شعور کی دنیا میں ہوتا ہے. جب انسان شعور کی دنیا سے نکل جاتا ہے تو ٹائم کا احساس. اصحاب کہف جو ہیں وہ کتنے سال سوئے رہے؟ 309 سال. اٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک دن سوئے شاید. انہوں نے کہا نہیں یار کیا کرتے ہو, آدھا دن تو ہوگا. جب انسان شعور کی دنیا سے نکل جائے تو ٹائم کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو جب انسان قبر میں پڑا تو چاہے لاکھوں سال پڑا دے اس کی بلا سے, وہ اٹھے گا تو کیا کہے گا؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. لگتا ہے چند ایک گھڑی رہے ہم, یہ چاشت کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنا رہے ہم. بلکہ سورہ روم میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ, مجرم قسمیں اٹھائیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, صرف ایک گھڑی دنیا میں رہے ہم. تو قریب وقت کے اعتبار سے, کیونکہ جب انسان شعور کی دنیا سے نکل جائے وقت کا احساس ختم. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جواب اس کا من مات فقد قامت قیامتہ, جو انسان مر جائے اس کی قیامت شروع, قیامت صغریٰ. تو عذاباً قریبا, قریب عذاب وقت کے اعتبار سے. کیا پتہ موت کب آئے, تمہیں ڈرایا جا رہا ہے, بات سمجھو. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر 2 چیزوں کا نام ہے, یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا اللہ ہمارے لیے بنائے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. اسی لیے کہا عذاباً قریبا, تمہیں قریب عذاب سے ڈرانے. تو قریب عذاب وقت کے اعتبار سے, مانا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع. اور تیسرا اور آخری جواب اس کا یہ ہے, اگر ہم کہیں گے کہ قریب سے مراد وقت, قریب وقت کے اعتبار سے, تو عربی کا ایک مقولہ ہے کل آت وہو قریب, جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے. جو چیز آنے والی وہ آنے والی ہے, 10 دن میں آئے, اس کی جائے وہ 1 صدی لگ جائے, 2 صدی لگ جائے, جس جو آنی ہے وہ قریب ہی ہے. تو انا انذرناکم عذابا قریبا, بے شک ہم تمہیں ڈراتے ہیں قریب عذاب سے, وقت کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے. وضاحت ہو چکی. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جس دن دیکھے گا آدمی ہر وہ عمل جو اس نے آگے بھیجا ہوا. آج ہم جو عمل کر رہے ہیں نا, جو نیکیاں ہم کما رہے ہیں, وہ ہمارے جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے اس میں ڈپازٹ ہوئی جا رہی. قیامت کا دن ہوگا, پورا اکاؤنٹ کھول کے ہمارے سامنے, لو بھائی یہ تم نے بھیجا تھا, یہ تم نے بھیجا تھا. اور آتا ہے نا سورہ آل عمران میں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. ہر انسان قیامت کے دن اپنے اچھے عمل کو بھی اپنے سامنے پائے گا اور برے عمل کو بھی. اور برے عمل والا کہے گا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا, ہائے کاش میرے اور میرے عمل کے درمیان ایک لمبی مدت ہوتی, لمبا فاصلہ ہوتا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا نا سورۃ حشر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. 2 منٹ باقی ہیں اور ٹکڑا بھی ایک ہی رہ گیا, حوصلہ رکھیں انشاءاللہ. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. یہ جو بولنے والا ہوتا ہے اس کو چاہیے ذرا
اپنے جو آڈینس کو حوصلہ دیتا رہے. یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا ما قدمت یدہ. اصل میں یہ اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے نا دن کا، سارا دن انسان تھکا ہوا، تو بڑی ایک آپ کی محبت ہے، آپ کا شوق ہے جو آپ تشریف لاتے ہیں. اللہ آپ کی محبت قبول کرے اور آپ کے یہ جوش و جذبہ اللہ قبول فرمائے، اس کو توشہ آخرت بنائے. یوم، جس دن ینظر المرء، یہ آدمی دیکھے گا ما قدمت یداہ، جو اس نے آگے بھیجا. سارے اعمال اس کے سامنے ہوں گے. اب اعمال سامنے ہیں تو مومن تو خوش ہوگا، جو آگے آئے گا انشاءاللہ بعد انشاءاللہ. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، کُنْتُ تُرَابًا، میں مٹی ہوتا. کافر کیا کہے گا؟ میں مٹی ہوتا. یہ کیوں کہے گا؟ اس کی دو تفسیریں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں جیسے قبر میں مر کے مٹی ہو چکا تھا، مٹی ہو جاتا، دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا. جیسے وہ قرآن میں آتا نا، وہ کہے گا ہائے کاش جو پہلے یا لیتہا کانت القاضیہ، جو موت آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، بات ختم ہو چکی ہوتی، مر کے مٹی ہو جاتا. ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ یہ کیوں خواہش کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے اللہ جانوروں کا حساب لیں گے. کن کا؟ بے جان، جو بے زبان، بے زبان جانوروں کا حساب لیں گے. اور حساب میں اتنی جو ہے وہ باریک بینی ہوگی کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، روندا ہوگا، تو اللہ اس کو بھی جو ہے وہ سینگ دیں گے، وہ اس کو مارے گا، روندے گا. جب بدلہ پورا ہو جائے گا تو اللہ ان دونوں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ. اب وہ مٹی میں تبدیل ہو جائے. ان کا کوئی جنت جہنم کا معاملہ نہیں ہے، تو صرف ایک قصاص، بدلہ، تاکہ دنیا میں کوئی جانور بھی یہ نہ سمجھے کہ میرے پہ ظلم ہوا تو مجھے انصاف کہیں نہیں ملا. تو اس کو جو ہے وہ انصاف دلایا جائے گا. پھر اس کو کہا جائے گا مٹی ہو جا، اور وہ مر کے مٹی ہو جائیں گے. تو یہ سارا سما دیکھ رہے ہوں گے یہ کافر، تو کہیں گے ہائے کاش یا لیتنی کنت ترابا، میں بھی مٹی ہو جاتا. یعنی میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ مجھے یہ پوچھ گچھ نہ ہو ابھی تو نے یہ زندگی گزاری، کیسے گزاری، کیا کیا کرتا رہا، علم جو حاصل کیا، عمل کتنا کیا، تم نے جو ہے وہ رزق کہاں سے کمایا. یہ سارے سوالوں کے جواب انسان دنیا میں نہیں دے سکتا. آج کسی کو 1000 روپیہ دو نا، 10 دن کے بعد پوچھو یا 2 دن کے بعد پوچھو ہاں بھی 1000 تو نے کہاں کہاں لگایا، انسان نہیں بتا سکتا. نہیں بتا سکتا انسان، چاہے وہ جائز چیزوں میں استعمال کیا ہو، کوئی حرام کام نہ کیا ہو، کوئی گناہ کا کام یا فضول خرچی نہ کی ہو، پھر بھی انسان نہیں بتا سکتا. تو وہاں پہ جو ہے وہ کیا حساب، کیسے بتایا جیسے پوری زندگی کا حساب ہو. تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا. لیں جی، سورہ نبا کے 7 حصے ہم نے کیے تھے، آج مکمل ہوئے. انشاءاللہ العزیز کل سے سورۃ نازیہ شروع کریں گے.